नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, किसी भी जंग ज़दा इलाके में किसी शख्स से रब्ता करना, ख़्वाह वो इंटरनेट के ज़रिए हो, ख़्वाह टेलीफ़ोन के ज़रिए हो, किसी और के, बहुत मुश्किल होता है। और ख़ास तौर पे वो मुल्क जिसके ऊपर एक आलमी ताकत पिल पड़ी हो और अपने तमाम तर साज़ो सामान के साथ वो उसके ऊपर हमला आवर हो, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम कोशिश करते हैं कि ईरान के अंदर से लोगों को आप तक उनकी आवाज़ को पहुँचाएँ। इससे पहले भी हमने हसन रज़ा साहब से, टेहरान यूनिवर्सिटी के एक साहब थे, उनसे आप से गुफ्तगू करवाई थी, रब्ता करा था। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं नवाज़िश अली ज़ैनुद्दीन साहब। ये उस उनकी वो जो मज़हबी क़यादत है उसका, और ख़ास तौर पे रहबरी काउंसिल के उसके बहुत करीब हैं और यूनिवर्सिटी में बाकायदा पढ़ाते भी हैं। और ये गुज़श्ता तकरीबन 2006 से ईरान में रह रहे हैं। जिस ज़माने में मैं वहाँ पर था उस ज़माने में भी ये वहीं पर होते थे। तो ये ज़ैनुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी, नेट टूटेगा, बनेगा, राब्ता होगा, बहुत डिस्टर्बेंस लगता है मुझे। ये कोई पेशगोई नहीं कर रहा, क्योंकि अभी मिलाते-मिलाते बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं। तो इसमें हमारी माज़रत को पहले से कबूल कीजिए, अगर कहीं बात को आपस में सही जोड़ने में या जवाब में सही तरह की सूरत पेश ना हो सके। तो हमारे साथ साथ मौजूद हैं जनाब नवाज़ ज़ैनुद्दीन साहब। ज़ैनुद्दीन साहब, मैं बराह रास्त आपके पास आता हूँ। इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल ये है कि दुनिया पूरी ये समझती है कि ईरान बुनियादी तौर पर एक जंग जीत चुका है, और इस दुनिया को उन्होंने 32 दिन के अंदर ये बता दिया है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर जो है, वो भी उनसे अपना-ए हुर्मुज़ का वो जो पाबंदी है, वो खाली नहीं कर सकी, और ईरान वहाँ आज भी कायम है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप ज़ाहिर-सी-बात है क़यादत के बहुत नज़दीक हैं, और कुम एक ऐसी जगह है जहाँ से क़यादत के सोते फूटते हैं। क़यादत की सूरत-ए-हाल इस वक़्त क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत शुक्रिया और बहुत खुशी हो रही है आज पहली दफ़ा आपसे आमने-सामने गुफ्तगू का मौका मिला। अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए, हम आपके अफ़कार से इस्तिफ़ादा करते रहते हैं। देखिए, मैं डॉक्टर अली शरीयती के एक बात से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। आप माशाअल्लाह उनको स्टडी करते रहते हैं। उनकी एक किताब है हुसैन वारिस आदम। जी। इस किताब में वो बयान करते हैं कि अगर आप इंसानियत की तारीख़ को समझना चाहते हैं, हक़ व बातिल के मार्के को समझना चाहते हैं, तो 2 दरिया हैं, एक दरियाए दजला है और एक दजलाए फ़ुरात है। आप इन 2 दरियाओं पे अब गौर करें। ये 2 दरिया तुर्की के पहाड़ों से निकलते हैं, फिर ये शाम में दाखिल होते हैं, फिर उसके बाद इराक में, और पूरे इराक को सैराब करता हुआ, यानी शुमाल इराक में दाखिल होते हैं और पूरे इराक को सैराब करते हुए बसरा के मकाम पर करना नामी शहर में ये 2 दरिया मिल जाते हैं। फिर उसके बाद एक दरिया बाकी रहता है और दूसरा दरिया ख़त्म हो जाता है। इसी तरह वो सलाम के जो 2 फर्जंद थे, एक जब कत्ल किया, तो आप देखें उसके बाद यहाँ भी एक दरियाए हक नज़र आता है और एक दरियाए बातिल है। दरियाए हक में आप देखें नुमाइंदे तब्दील होते रहे, कभी हज़रत नूह ने क़यादत की, कभी हज़रत मूसा ने, कभी हज़रत ईसा ने, कभी खातमुल अंबिया वही है। बस नुमाइंदे और चेहरे दूध आया। जिस तरह अल्लाह इक़बाल बयान करते हैं, मूसा व फ़िरऔन व शब्बीर व यज़ीद ई 2 क़ुव्वत अज़ल आमद पदीद। तो जब आखिरी मारिका होगा हक और बातिल का, तो उसके बाद दरियाए बातिल इंशाअल्लाह इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। ये ईरान में इसको हक और बातिल के एक मारिके के तौर पर, बल्कि अक्सर लोगों का यही ख्याल है कि हक और बातिल का ये आखिरी मारिका है। तो अब देखिए कितना अरसा तूल पकड़ता है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देख रहे हैं कि पहले थे निकल आए हैं उम्मत इन मसाइल से जो है ना क़यादत के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफ़िक़ है, और रहबर शहीद इनकलाब की शहादत के बाद उनके मुक़द्दस लहू के असर है, बरक़ात हैं कि लोग मैदान में हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि इस वक़्त जो कोई फ़ाइनल इस वक़्त सूरत-ए-हाल ऐसी बन चुकी हुई है कि अमेरिका जो है वो वार्निंग पे वार्निंग देता है और फिर पीछे हट रहा है, फिर पीछे हट रहा है, फिर पीछे हट रहा है। इसकी सूरत-ए-हाल ये है कि इसमें ईरानी कौम जो है, वो जो उनके मुतालबात हैं, आप क्या समझते हैं कि ये अमेरिका जो क़यादत क्या समझती है कि अमेरिका वक़्त ले रहा है और किसी बड़े मार्के की तैयारी में है, कि या ये है कि पसपाई मुकम्मल हो चुकी हुई है? जंग से पहले उन्होंने ईरान की ताकत का गलत अंदाजा लगाया। समझ रहे थे ईरान के पास जो मिसाइल हैं और ईरान के पास जो जहाज है, उन्हीं को देखकर उन्होंने ईरान की ताकत का अंदाजा लगाया, और उनको मालूम भी नहीं था कि ईरान के पास एक एटम बम है जिसका नाम अबनाए हरमज है।
अपना हॉर्मोज जंग के बाद उनको पता चला कि इतना ईरान के पास ये एटम बम से भी बड़ा खतरनाक हथियार है। अब यूं समझ लें, जब दो बंदों की लड़ाई होती है, एक बंदा जब दूसरे को गर्दन से पकड़ लेता है तो फिर दूसरा बंदा मजबूर होता है। अब ये बंदा जहां चाहे इसको दाएं तरफ थप्पड़ लगाए या दूसरी तरफ थप्पड़ लगाए, वो बंदा बिल्कुल बेचारा और लाचारा हो जाता है। तो लिहाजा इस वक्त अमेरिका की सूरत हाल ये है कि अपना हरमज की जो अहमियत है उनको शायद इसका अंदाजा नहीं था, और उनको ये अंदाजा नहीं था कि ईरान ने मुकम्मल तैयारी की हुई है और एक बुलंद अरसे के लिए ईरान दिन आके ट्रम्प कहता है कि आप अपना और तकाजा करता है, और तीसरे दिन कहता है यहाँ हमें इस चीज़ की जो है वो जरूरत नहीं है। तो बहरहाल वो जो जितने हमले वो कर सकते थे, ईरान के जो यहाँ पे मुख्तलिफ कारखाने हैं, मिसाइल जो उनके शहर हैं, उनके ऊपर हमले किए। और उसके बाद अब जब वो सड़कों के ऊपर, पुलों के ऊपर, तो दर हकीकत उनका ख्याल ये था कि जब हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो शायद ईरान भी वेनेजुएला की तरह है, या ईरान जो है वो इराक की तरह, लीबिया की तरह है, कि हम निज़ाम के सर को काट देंगे, रहबर को शहीद करेंगे तो अगले 2 लोग सड़कों पे आएंगे। तो सूरत हाल बिल्कुल बरखिलाफ, यानी वो ये समझ रहे थे लोग कि लोग रात को 3 बजे तक, 4 बजे तक लोग सड़कों पे होते हैं, जवान, बच्चे, बूढ़े, खवातीन, सब। तो लिहाजा अब अमेरिका को अपनी शिकस्त बिल्कुल वाजह नजर आ रही है। आप देखें दुनिया के जितने भी जो मुनसिफ तजिया निगार हैं, वो सब एक तक जो है, आप देखें एक हिस्से पे एक मिनट जो है उसको खोलने के उसके पास कोई चारा नहीं है। तो अब ट्रम्प के पास इस जंग से निकलने का कोई रास्ता नहीं। वो अब निकलना भी चाहता है। अब ईरान कहता है कि हम जंगबंदी के लिए इस वक्त जो है वो तैयार नहीं है। तो लिहाजा ईरान जो है, हर सूरत ख्याल है कि ईरान जो है बस अमेरिका ये एक रास्ता मिल जाए। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, वहाँ पर जाहिर बात है कि ईरान की काफ़ी सारे लोग वहाँ पर रहते हैं और ख़ास तौर पे उसको इस्तेमाल भी करते हैं बैंकिंग चैनल के लिए। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अमेरिकन उसको होस्ट भी कर रहा है और सबसे ज़्यादा दुश्मनी की सूरत हाल में है, जबकि कतर और मस्कत ओमान जो हैं वो लोग दोनों जो हैं वो अमेरिका का साथ छोड़ चुके हैं। आप क्या समझते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है ख़ास तौर पे, और चूंकि अब्राहम अकॉर्ड इसराइल के साथ हिस्सा भी वही था, तो क्या अभी इस सारी जंग में डोनाल्ड ट्रंप और मुत्तहिदा अरब अमारात पीछे रह जाएंगे इस मामले के अंदर? जी देखें, ये वाकई एक बदकिस्मती से मैं बयान करना चाहता हूँ कि एक, अब आप देखें ट्रम्प इस वक्त जो नेटो के रुकन ममालिक हैं उनसे नाराज है, कि यानी वो कोई अमेरिका की मदद के लिए जो है वो नहीं आना चाहता। इसलिए भी आप देखें वो इस वक्त जो है वो कभी इटली पे अपना गुस्सा निकालता है, कभी स्पेन के ऊपर, यहाँ तक कि बरतानिया भी इस जंग में उस तरीके। अमेरिका ने, ट्रम्प ने शुक्रिया अदा किया बहरीन का, अमारात का, सऊदी अरब का और कतर का। लेकिन अभी आप देखें कि अब ये जो ममालिक हैं, कि कुवैत हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो, अमारात हो या कतर हो, उनमें सबसे ज्यादा जो अमारात हैं, वो आप देखें बिल्कुल वो इसराइली और सहयूनी मफादात के लिए रियासत उनके हाथों में खेल रही है। अब मसला आप देखें यमन का जो मसला है, यहाँ पर भी आखिर में सऊदी अरब भी जो है ना अमारात से इस हवाले से नाराज हो गए। सूडान का मसला आप देखिए कि सूडान में एक मरकजी हुकूमत है, वहां पर कुछ बागी हैं, उनकी मदद भी अमारात कर रही है। इसी तरह वो सोमालिया लैंड का जो मसला भी आप देख लें कि उधर से इसराइल ने तस्लीम किया और इधर से अमारात भी उनके साथ जो है ताल्लुकात इस्तवार कर रही है। इसराइल ने दो महाज खोले हुए हैं, हिजबुल्लाह का और ईरान का। ईरान का महाज उसने अमेरिका के हवाले किया हुआ है, और लेबनान का महाज जो है हिजबुल्लाह वाला, वो जो खुद वहां पर लड़ रहा है, वहां पर ईरान, वहां पर अमेरिका नहीं है। आप ये बताइएगा कि आपका महाज तो बहुत जोर शोर से और इस तरह का है कि इस वक्त अमेरिका तकरीबन पसपाई की सूरत हाल में है। आपको कुछ अंदाजा है कि लेबनान के महाज पे क्या हो रहा है, वहां पर बैरूत वाले इलाके में हिजबुल्लाह वाले मामले में? हाँ जी जी बिल्कुल। देखें, इस को समझने के लिए ज़रूरी है कि जो 12 रोज़ा जंग हुई और इस जंग को समझना ज़रूरी है, और इन दोनों में क्या चीज़ें मुशाबिहत है। पहली बात तो ये है कि जो 12 रोज़ा जंग हुई ईरान के साथ, उससे इसराइल इस नतीजे पे पहुंचा कि ईरान के साथ तनहा जंग लड़ना अब इसराइल के बस का काम नहीं। इसलिए इसराइल ने बहुत कोशिश की, बल्कि ये 40 सालों से इसराइल की कोशिश थी कि इसी तरीके से अमेरिका को ईरान के साथ जो है मुकाबले में ले आए। लेकिन बहरहाल उनके इख्तलाफात अपनी जगह, सियासी सफरती जंग तो चल रही थी इक़्तिसादी, लेकिन किसी अमेरिकी सदर ने इसको कबूल नहीं किया। लेकिन इस साल नेतन्याहू को एक बेवकूफ़ अहमक ट्रम्प ऐसा मिल गया, वो भी एप्स्टेन फाइल की वजह से वो मजबूर हो गया, उसने कबूल किया। और इस जंग में अभी आप देखें कि जो 12 रोज़ा जंग हुई थी उसमें ईरान के मुकाबले में इसराइल था
امریکہ نے آ کے صرف حمایت کی تھی، لیکن اس جنگ میں ایران کے مقابلے میں صرف اسرائیل نہیں ہے، اسرائیل بھی ہے اور امریکہ بھی ہے، اور جس طرح آپ کی خدمت بیان کیا کچھ عرب ممالک بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو موجودہ جو صورتحال ہے اس میں آپ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ رہبر شہید انقلاب آیت اللہ خامنائی نے اپنی شہادت سے قبل جو سپیچ کی اس میں 3 اہم نقطوں کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اب یہ جو جنگ ہوگی اس میں 3 باتوں کو انہوں نے ذکر کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں رہے گی، یہ ریجن میں پورے علاقے میں یہ جنگ پھیل جائے گی۔ اور دوسری بات جو ہے انہوں نے ذکر کیا کہ ہم عاشورائی انداز میں لڑیں گے، اور تیسرا انہوں نے ذکر کیا کہ خداوند عالم اس قوم کو مبعوث کرے گا اور لوگ اس جنگ کو اپنے انتہا تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو حزب اللہ ہے وہ خود رہبر شہید انقلاب کے مقلدین میں سے ہیں، تو لہٰذا ان کا ایک انتقام کا بھی ایک جذبہ تھا، اور پورے سال سے اسرائیل مسلسل لبنان پہ، جنوب لبنان پہ حملے کیے جا رہا تھا۔ تو اب اس سال میں حزب اللہ نے کوئی خاص جوابی کارروائی نہیں کی، اس سے اسرائیل نے یہ سمجھ لیا کہ اس کا مطلب ہے کہ حزب اللہ بہت زیادہ ویک ہے، کمزور ہے، اور اس میں یہ سکت نہیں ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکے۔ لیکن آپ دیکھیں آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے دوسرے دن ہی حزب اللہ نے کارروائی شروع کی۔ اس وقت کوئی 150 کے قریب مرکاوا ٹینک جو ہے وہ تباہ کر چکے ہیں، اور جو شمالی جو فلسطین کا جو علاقہ ہے، یعنی اسرائیل کا جو علاقہ ہے، وہاں پہ صورتحال بہت ہی خطرناک ہے اسرائیل کے حوالے سے۔ اور ادھر سے آپ دیکھیں ایلات کا جو علاقہ ہے، جو جنوب اسرائیل ہے، وہاں پر انصار اللہ یمن نے بھی کارروائی شروع کی ہے۔ اور اسرائیل اب اس وقت مکمل آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو وہاں سنسر کی وجہ سے خبریں نہیں آ رہی کہ اب ایران جو بھی میزائل فائر کرتا ہے وہ اب جا کے ٹارگٹ پہ لگ رہا ہے۔ اب کوئی ان کا پیٹریاٹ سسٹم بھی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، یا ان کے جو آئرن ڈوم جو داؤد سسٹم جتنے بھی تھے، اب یا تو ان کے پاس میزائل ذخیرہ ختم ہوا ہے یا یہ ناکام ہو گئے ہیں۔ اب کل ایران نے خرمشہر جو میزائل چلایا ہے اس سے بہت زیادہ تباہی ہوئی اسرائیل کے اندر۔ تو لہٰذا اس وقت اسرائیل کے نظر میں یہ ان کے لیے وجودی جنگ ہے، اور بالفرض اگر امریکہ آج جنگ سے نکل جاتا ہے تو شاید ممکن ہے 1 ہفتے کے اندر اسرائیل کا وجود ختم ہو جائے۔ اچھا، یہ ایک میں نے آج ہی اس ٹائمز آف اسرائیل میں دیکھ رہا تھا کہ حیفا شہر میں جو ایرانی میزائل گرا ہے، یہ ٹائمز آف اسرائیل کی بات ہے، وہاں سے 4 لاشیں انہوں نے نکالی ہیں۔ ظاہر بات ہے وہ اپنا پورا آتا تھا، تو حیفا آپ دیکھیں ان کی بندرگاہ ہے وہ کتنی دور ہے، اور وہاں پر بھی آپ کا ہدف ماشاءاللہ، یہ بات بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں۔ میں ایک اور چیز کی طرف آپ سے سوال پوچھنا، آپ ظاہر بات ہے ایران میں کچھ حصہ 2006 سے ہیں، اور میں بھی تقریباً 2007 کا کچھ عرصہ گزارا ہے۔ ایرانی معاشرہ جو ہے وہ بڑا آپس میں جسے کہتے ہیں متحد سا معاشرہ ہے، وہ زبردست قسم کا، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی خبریں آتی ہیں کہ وہاں اس طرح کے چیزیں پل رہی ہیں، آتش فشاں پل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ صرف یہ پوچھنا تھا کہ جو ایک تو مرکزی ایران ہے کہ جس کے اندر تہران ہے، جس کے اندر اصفہان ہے، جس کے اندر شیراز ہے، ایک وہ علاقہ ہے کہ جس میں سیستان بلوچستان کا علاقہ، جو اردبیل کا علاقہ جہاں کرد ہیں، جہاں بلوچستان کے میں بلوچ ہیں، تو اس وقت وہاں کے لوگوں کا جو ہے اس وقت رویہ جو ہے اس جنگ کے دوران کیسا ہے؟ کیونکہ امریکہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ جب مرکزی قیادت کو شہید کریں گے تو شاید اس طرف سے لوگ کھڑے اٹھ کے آ جائیں گے، وہ صحرا کراس کر کے آ جائے گا اور یہ پہاڑ کراس کر کے آ جائے گا، لیکن ہوا کچھ نہیں۔ اس وقت ان کا جذبہ کیسا ہے؟ یہ تھا کہ ایران کو چند حصوں میں تقسیم کیا جائے، تجزیہ کیا جائے، کہ جس طرح آپ دیکھیں جب سلطنت عثمانیہ قائم تھی تو اس وقت عالم اسلام کا ایک رعب تھا، ایک دبدبہ تھا، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کیا، ابھی آپ دیکھیں بحرین ایک ریاست ہے، اور اس طرح قطر ایک ملک ہے، اور اسی طرح چھوٹی ریاستوں میں عالم اسلام کو تقسیم کیا، جو ایک بہت بڑی سازش تھی عالم اسلام کے خلاف۔ تو ایران کے خلاف انہوں نے یہی سازش، ان کا ایک منصوبہ یہی تھا۔ اس کے لیے آپ دیکھیں ایران کو تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کردستان کا جو علاقہ ہے وہ کرد ہے، اکثریت اہل سنت کی ہیں، لیکن شافی اہل سنت وہاں پر ہے، لیکن کردیوں کے ہاں وہ قومی جو ہے رجحان وہ مذہب کی شاید نسبت زیادہ ہے۔ سستان بلوچستان میں بھی اکثریت اہل سنت کی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اسی طرح جو خوزستان جو صوبہ ہے، خوزستان صوبہ وہ عرب آبادی ہے، یہاں پر کوئی 50 سے 60% عرب آبادی ہے، اگرچہ شیعہ ہے۔ تو ان کی خواہش یہ تھی کہ ایک تو خوزستان ہے، یہاں پر عرب آبادی زیادہ ہے، سستان بلوچستان میں بلوچ زیادہ ہے،
اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایران میں کوئی 30% کے قریب یہاں پہ ترک قوم آباد ہے. آذربائیجان شرقی ہے، آذربائیجان غربی ہے، اردبیل ہے، زنجان ہے، قزوین کا تقریباً 50%. خود تہران میں ایک بہت بڑی ترکوں کی آبادی ہے. اسی طرح جو ہے وہ مرکزی جو صوبہ ہے عراق نامی، وہاں پر بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگلے مرحلے میں ہم کیا کریں گے، کردستان، کیونکہ کردستان اس وقت 4 حصوں میں تقسیم ہے. ایک ترکیہ میں ہے کردستان ہے، ایک عراق میں ہے، ایک شام میں ہے، اور کچھ علاقہ جو ہے ایک صوبہ جو ہے وہ ایران میں، یعنی 4 حصوں میں تقسیم ہے. تو عراق میں انہوں نے مکمل اس کے لیے تیاری کی تھی کہ ہم پہلے مرحلے میں جو علیحدگی پسند کرد ہیں ان کو عراق سے داخل کرائیں گے اور کردستان کو ایران سے جدا کریں گے. دوسرے مرحلے میں ان کی خواہش یہ تھی کہ جو سستان بلوچستان کا جو علاقہ ہے کہ ہم اس کو ایران سے جدا کرنے کی کوشش کریں گے. تیسرے مرحلے میں آذربائیجان سے جو ترک ہیں اس پر حملہ کریں گے اور ترکوں کو ایران کے خلاف اکسانے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے. تو الحمدللہ اب دشمن سے میں سمجھتا ہوں چند بڑی حماقتیں ہوئی ہیں. پہلی حماقت ان کی یہ تھی کہ آپ دیکھیں جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی اس میں وہ ایرانیوں کو انقلاب کے مقابلے میں، نظام کے مقابلے میں انہوں سڑکوں پہ نہیں لا سکے. تو جب وہ جنگ بلدی ہو گئی تو ان کا اصل پلان تو یہی تھا کہ جب لوگ سڑکوں پہ آئیں گے نظام کے خلاف تو 2 محاذوں پہ لڑنا ایران کے بس کا کام نہیں ہے، ایک اندرونی محاذ پہ، ایک بیرونی محاذ پہ. لیکن کچھ مہینے کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ تہران کے اندر، اصفہان، مختلف شہروں میں لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کی، لیکن الحمدللہ نظام نے دیکھ لیا کہ ایک بہت بڑی سازش ہے اور 2 دن کے اندر ان کا بساط جو ہے وہ جمع کیا. اس کے بعد جب انہوں نے شور مچانا شروع کیا کہ بڑی تعداد میں مظاہرین مارے گئے ہیں، حالانکہ یہاں سرکاری طور پر جو صدر نے اعلان کیا کل جو مظاہرین یا پولیس اور فوج اور بسیج کی تعداد ملا کے کوئی 3500 کے قریب افراد مارے گئے ہیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں 30,000 بندے مار دیے ہیں، 32,000. یہاں تک کہ جو ہے منتو یا ایران انٹرنیشنل جو ٹی وی چینل ہے جو انقلاب کے خلاف ہے، انہوں نے کہا 40,000 بندے مرے ہیں. اور ان کی مدد کے جو بہانے سے ٹرمپ نے دوبارہ ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا. تو اب یہاں پر انہوں نے جو سب سے پہلی جو حماقت یہ کی کہ رہبر معظم انقلاب کو پہلے مرحلے میں انہوں نے شہید کیا. ان کا خیال یہ تھا کہ جب آپ نظام کے سر کو کاٹ دیں گے تو ظاہر ہے کہ لوگ مایوس ہو جائیں گے، لوگ سڑکوں پہ آئیں گے. لیکن بہرحال آپ بہتر جانتے ہیں کہ دیکھیں کہ ایرانیوں کی تاریخ میں، یعنی ہماری تاریخ میں کربلا ہے، اور عام طور پر ہمارے ہاں تو کربلا سے مراد صرف رونا دھونا یہ لیا جاتا ہے، لیکن انقلاب کے بعد آپ دیکھیں کربلا ایک رول ماڈل ہے. جس طرح شہید نے کہا کہ ہم کربلائی انداز میں لڑیں گے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ کربلا سے مراد کیا ہے، جذبہ شہادت جو ہے وہ کیا ہے. تو الحمدللہ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک جوش جذبہ ہے. اور دوسری جو چیز ہے، ابھی آپ دیکھیں جو اہل سنت بہت بیدار ہیں. عجیب جو صورتحال ہے، میں شاید آپ تو وہاں بہتر جانتے پاکستان کی صورتحال، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں اللہ یاری جیسے، یاسر خبیث جیسے نام نہاد شیعہ اور کچھ تکفیری ٹولہ جو اہل سنت میں ہے وہ ایران کے خلاف ہے. لیکن اہل سنت کی اکثریت جو ہے وہ اس مسئلے میں ایران کے ساتھ ہے. پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب کو آپ دیکھ لیں، نہیں پوری قوم، میں آپ کو بتاؤں اہل سنت کی بہت بڑی آبادی جو ہے، تعداد علماء کی الازہر عرب ممالک میں، خود ایران کے اندر انہوں نے باقاعدہ آیت اللہ مجتبی خامنئی کی بیعت کی ہے، کہا کہ ہم کسی دشمن کے سازش میں نہیں آئیں گے اور ہم جو ہے ایران کے لیے، اسلام کے لیے، انقلاب کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تو الحمدللہ اس کے نتیجے میں جو ہے کردستان میں بھی جو ہے ان کا جو منصوبہ ناکام ہو گیا، اور سستان و بلوچستان میں بھی ان کا منصوبہ ناکام ہوا. اور کردستان سے ناکام کرنے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ حشد شعبی عراق کا. حشد شعبی عراق نے جو ہے جنگ کے تیسرے دن کرد جو حملہ وہاں پہ علیحدگی پسند تھے ان کے ٹھکانوں پہ حملے کیے. امریکی وہاں پہ جو اڈا تھا سلیمانیہ دوگ میں عراقی کردستان میں، تو الحمدللہ جو ہے وہ منصوبہ بھی جو ہے وہ ناکام ہو گیا. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. عوام، میں پاکستان سے بتاؤں کہ پاکستان کی عوام کی جو اکثریت، بہت بڑی اکثریت، ایسی اکثریت جس کا 90% وہ ہے، ان کے دل ایران کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. اگرچہ کہ جو بھی آپ کہہ لیں اس میں چند ایک علماء اب تکفیری ان کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے یہاں پر. اچھا صرف آپ کے لیے، کیونکہ آپ ظاہر بات ہے ایک ایسے اس مرکز میں وہاں بیٹھے ہیں، جتنے مراجع ہیں وہ سارے کے سارے وہ تو ظاہر بات ہے قم میں ہیں، لیکن آیت اللہ مکارم شیرازی میرے خیال ہے ان کے بارے میں کیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں اس وقت جو اصفہان سے تھے؟ آغا مکارم شیرازی کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں؟ ان کا بھی تو فتویٰ آپ کے حق میں ہے حکومت کے ساتھ. جی آپ دیکھیں کہ الحمدللہ اس وقت یعنی ایران کے اندر، بلکہ جو خود عراق کے اندر بھی آپ دیکھیں بہت بڑی صورتحال ہے کہ ایران کی حمایت میں پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ حوزہ علم قوم اور حوزہ نجف میں بہت زیادہ اختلاف ہے. اگرچہ ولایت فقیہ کے دائرہ کار کے حوالے سے ایک نظریاتی اختلاف جو ہے وہ موجود ہے،
لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں بالکل جو ہے اس وقت عراق جو ہے وہ ایران کی حمایت میں ہے، مراجع نجف جو ہے ایران کے ساتھ ہے، ماشاءاللہ. قوم میں بھی جو ہے نا وہ تمام مراجع ہیں، علماء ہیں، وہ نظام کی حمایت میں. حماس میں سلفی ہیں، حماس جو ہے، اچھا ٹھیک حزب اللہ ہے، شیعہ اثنا عشری ہے، یمن ٹھیک انصار اللہ زیدی ہے. ٹھیک. ایران کے بھی آپ کو عجیب صورتحال آپ بتاؤں، ایران کے جو فضائیہ کے سربراہ ہیں عبد المجید موسوی، وہ شیعہ اثنا عشری ہیں، اور جو بحریہ کے جو سربراہ ہیں جو ابھی تازہ وہ شہرام ہیں، وہ کردی ہیں اور اہل سنت ہیں. ٹھیک. تو الحمدللہ اس جنگ کا ایک مثبت جو اثر ہے جو پوری دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ اب شیعہ سنی عرب عجم کی تقسیموں سے نکل آئے ہیں، کہ جس طرح علامہ اقبال جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ بلکہ آپ ان کے اشعار سے کافی دلچسپی رکھتے ہیں، بلکہ ایک دفعہ ان کے مزار پہ گیا تو کتبے پہ بھی یہ اشعار اقبال کے وہ لکھے ہوئے تھے کہ نہ نہ افغان افغان نہ نہ ترک کو تتارین چمنزاری معز یک شاخساری تمیز رنگ بو بر ما حرام است کہ ماں پرورده یک نو بہاری. تو الحمدللہ وہ جو امت اسلامیہ ہے، وحدت اسلامیہ ہے، اس کی جو ہے وہ تشکیل پا رہی ہے. تو انشاءاللہ کہ عالم اسلام کو فتح ملے گی. صرف ایران کی فتح نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کی فتح ہے، یہ پورے خطے کی فتح ہے. بس میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک تو گریٹر اسرائیل کا نظریہ ہے، دوسرا اکھنڈ بھارت کا جو نظریہ ہے، جس طرح خود مودی نے جا کے اسرائیل میں جا کے کہا ٹھیک. کہ گریٹر اسرائیل کے راہ میں ایران رکاوٹ ہے اور اکھنڈ بھارت کے راہ میں پاکستان رکاوٹ ہے. تو کہا کہ گریٹر اسرائیل کے لیے ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے اور اکھنڈ بھارت کے لیے اسرائیل ہمارا اتحادی ہے. تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اسرائیل پاکستان اور ایران دونوں کا مشترکہ دشمن ہے؟ جی بالکل. پاکستان کا بچہ بچہ یہ سمجھتا ہے. ہم تو اس قرآن پاک کی اس آیت کو دیکھیں نا، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ دو ہی دشمن ہیں، یہودی ہیں اور کھلا شرک کرنے والے. ایک بھارت ہے اور ایک اسرائیل ہے. یہ تو ہمیں نظر آتا ہے. جی جی، لیکن میں یہ سوال میرا یہ تھا کہ ابھی آپ دیکھیں کچھ افراد ہیں جیسے کہ مثلا وہ جاوید غامدی کا مسئلہ تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مان بھی لیتے ہم اسرائیل بن فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کر دیں تو کیا یہودی فلسطین تک رک جائیں گے، یا جو گریٹر اسرائیل کا جو نظریہ ہے یہ ان کے عقیدے میں بھی شامل ہے اور ایک باقاعدہ منصوبہ ہے کہ اگر اللہ نہ کر آج اگر کچھ ہو جائے تو فرات پورے علاقے کو اپنے وہ قبضے میں لے لے گا؟ غامدی صاحب کے لیے صرف ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں ہم لوگ، کچھ نہیں اور کر سکتے. اور ان کی بات بہت کم لوگ مانتے ہیں. صرف وہ لوگ مانتے ہیں کہ جو بنیادی طور پر اسلام سے بھی غافل ہیں. ہاں جی. صحیح. اچھا، ایک اور جو سوال میں ہم سمجھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اس وقت آپ دیکھیں ابنائے حرمز کو بند کرنے کی وجہ سے تو جس طرح اب آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر صورتحال ہے انرجی کے حوالے سے، لیکن اگر کل کو انصار اللہ یمن باب المندب کو بند کرے، جس طرح کل ڈاکٹر ولایتی نے جی جو ہاں. ہے باقاعدہ ٹرمپ کو کہا ہے کہ اگر جو ہے یہ جنگ زیادہ اگر ایران کی جو بنیادی جو انفراسٹرکچر پر حملہ کریں، مدارس کے اوپر، بجلی گھروں کے اوپر، پلوں کے اوپر، تو ہم اگلے مرحلے میں باب المندب کو بھی بند کریں گے. اور اگر باب المندب کا انصار اللہ جو ہے بند کرے تو پھر اس سے کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں وہ تو پھر پورے کا پورا روٹ جو ہے وہ افریقہ تک کا روٹ جب تباہ ہو جائے گا، نہر سویز بیکار ہو جائے گی، مصر والی نہر سویز بیکار ہو جائے گی. اور پھر سب سے بڑی بات ہے یہ جو انہوں نے اس کے ساتھ جو راستہ نکالا ہے سعودی عرب نے، وہ تیل والا وہاں سے نکال رہے ہیں نا، جس سے ابھی تو تیل وہی اسی راستے سے جا رہا ہے. ہاں جی جی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت عنایت، بڑی عنایت، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. بڑی خوشی ہے کہ کافی عرصے کے بعد تمنا تھی آپ سے گفتگو کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عالم اسلام کو فتح عطا فرمائے آمین اور دشمنان اسلام امریکہ اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے. آمین آمین. موعزز خواتین و حضرات، نوازش علی صاحب نے علامہ اقبال کے مزار پر لکھا ہوا ان کا ہی ایک قطعہ جو ہے وہ سنایا تھا. یہ پاکستان نہیں، پورے مسلم امہ کی آواز ہے. اقبال نے اپنی شاعری میں اسی آواز کو بلند کیا تھا. ان کا جو اردو کا مشہور شعر ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاشگر. یہ شعر، اس شعر کا مفہوم بھی ہے، نہ افغانیم و نہ ترک و تتاریم، نہ میں افغان ہوں، نہ ترک ہوں، نہ تتار ہوں، چمن زادیم و اس یکنا بہاریم، میں اس ایک ہی بہار کے چمن کا پیداوار ہوں. تمیز رنگ و بو بر ما حرام است، مجھ کے پاس میرے اوپر رنگ و بو یعنی رنگ نسل کی تمیز سے حرام ہے، کہ من پروردہ یکنا بہاریم، کہ مجھے تو ایک ہی بہار نے پالا تھا. ہم ایک ہی بہار کے لوگ ہیں، ہم ایک ہی ڈال کی کلیاں ہیں، ہم ایک ہی چمنزار کے پھول ہیں، اور وہ چمنزار
سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چمنزار ہے. اس سے وابستگی ہی ہمیں آخرت میں نجات دے سکتی ہے اور دنیا میں بھی سرخرو کر سکتی ہے. آج افغانستان جیسے سرخرو ہوا تھا ویسے ہی آج دنیا کے سامنے ایران سرخرو ہے. اجازت دیجیے، اللہ نے